انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، شاہدن علیکم، جو تمہارے اوپر گواہ ہے، کما ارسلنا، جیسے کہ ہم نے بھیجا، الی فرعون رسولا، فرعون کی طرف رسول، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، اے محمد پیغمبر اس وقت کو یاد کرو، وہ دن کیسا ہوگا جب ہر گروپ میں سے، ہر جماعت میں سے، ہر جتھے میں سے، ہر قوم میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور یہ جن کی طرف ہم نے اے محمد پیغمبر تمہیں نبی رسول پیغمبر وقت کا مرشد، قیامت تک کے لیے مرشد بنا کر بھیجا، ان کے مقابلے میں ان کے لیے تم گواہ بن کے کھڑے ہوگے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں منبر پر کھڑے ہوئے تھے اور ایک صحابی سے کہا کہ کچھ قرآن پڑھو، اَأَقْرَؤُ عَلَيْكَ وَقَدْ أُنزِلَ عَلَيْكَ، ارے تم پر تو قرآن نازل ہوا، تم منبر پر ہو وقت کے نبی رسول پیغمبر قیامت تک کے لیے ڈرانے والے، تمہاری باتیں سب تک گیان اور ایمان کی چلے گی، میں تم پر قرآن پڑھوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں سنوں۔ ایک صحابی نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھنا شروع کی، جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہر گروپ میں سے، ہر امت، ہر جماعت، ہر قوم میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے محمد پیغمبر ان لوگوں کے سامنے تمہیں گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ آپ نے ہاتھ کا اشارہ دیا، آپ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہی فکر اور ٹینشن تھا کہ کیا میں نے پہنچانے کا حق ادا کیا؟ نہیں۔ کیا میں نے گواہی کا حق ادا کیا یا نہیں؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ حجۃ الوداع میں 3 مرتبہ آپ نے پوچھا، جب صحابہ نے کہا بلا قد بلغت، ہاں بے شک تم نے پہنچا دیا، گیان اور ایمان کی ساری باتیں کھول کھول کر بتا دی، تو آپ نے آسمان کی طرف سچے مالک کو اشارہ کر کے کہا اللہم اشہد، اے سچے مالک اللہ گواہ ہے، میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے اگر ایسا نہیں کیا تو گویا کہ تم نے رسالت نہیں پہنچائی۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا وہ پہنچا دو۔ آج لوگوں کے خواب، قصے، کہانی، من گھڑت واقعات سنا رہے، اور یہ قرآن سنانے کا وقت نہیں ہے۔ بلغ ما انزل الیک، جو کچھ نازل کیا گیا وہ پہنچا دو۔ فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، مومنوں کو، گیانیوں کو، اگیانیوں کو، سب کو نصیحت کرو۔ فذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کرو۔ لتبیننہ للناس، اس قرآن کو، اتاری ہوئی باتوں کو، گیان کو، ایمان کو تم لوگوں تک کھول کر بیان کرو گے۔ تم لوگوں کے واقعات، لوگوں کے قصے، من گھڑت خواب، کہانی، قصے مت سناؤ، بلکہ یہ اللہ کا سچا کلام۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے اچھی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن احدث من اللہ احسن من اللہ حدیثا، اللہ سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کو تم پہنچاؤ۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، شاہدن علیکم، جو تمہارے اوپر گواہ ہیں، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون ظالم بادشاہ کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول، اس فرعون ظالم بادشاہ نے اپنے نبی رسول پیغمبر کی، دونوں حضرت ہارون اور موسیٰ دونوں کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ فکیف تتقون، اس دن کے عذاب، قیامت کے حشر کے میدان سے، اس دن جمع کیے جانے، یوم الجمع ذالک یوم التغابن، ایک دوسرے سے چھیننے کے دن تم کیسے بچ پاؤ گے؟ فکیف تتقون، اس دن سے بچنے کا سامان، اس گیان اور ایمان قرآن کی باتوں میں تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ اگر اس کی طرف نہیں آئے، فکیف تتقون، کیسے بچو گے اس دن سے؟ ان کفرتم، اگر تم اگیان پر رہے، یومن، اس دن، یجعل الولدان شیبا، اس دن کا ایک دن جب کھڑے ہوں گے حساب کتاب کے لیے، انتظار میں، لائن میں 2 لائن لگے گی، مومن کی اور مجرم کی، گیانی کی، اگیانی کی۔ تم کدھر جاؤ گے؟ اور اس دن لائن میں کھڑے کھڑے انتظار میں حساب کتاب کے لیے، بچہ کھڑا ہوگا، بوڑھا ہو جائے گا، اس دن کا ایک دن بچے کو بوڑھا بنا دے گا۔ یوما، حساب کتاب کے دن،
حشر کے میدان کا ایک دن یجعل الولدان شیبا، بچے کو بوڑھا بنا دے گا۔ السماء منفطر بھی، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔